کے پیسوں کو مہینے کی آخری تاریخ تک بچانے کا نسخہ۔ یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں گزرے گی۔ باوجود ہے کہ اس کی بیوی اس کی مادی حالت کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں میں مجلس میں گیا۔ وہاں اس کا ایک دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کی قدر کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کرو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں، آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے میں نے ماہانہ 4000 ریال سے 30 ریال صدقہ کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں میری تو حالت بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مشکلات اور ٹینشن میں اور سوچوں میں گم رہتا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی۔ ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا۔ یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگا لیا، مجھے اندازہ ہو گیا کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ نے راستہ کھولا۔ میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب منافع حاصل ہوتا۔ الحمدللہ میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پروفٹ ملتا میں اس میں سے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کا فضل سے خیر و برکتیں اپنی آنکھوں میں برستے دیکھو گے۔ کیا آپ کو صدقہ کے فوائد معلوم ہیں؟ خاص طور پر 17، 18 اور 19 نمبر کو توجہ سے سنیے گا۔ صدقہ دینے والے بھی اور جو اس کا سبب بنتے ہیں وہ بھی۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نمبر 2، صدقہ اعمال صالحہ میں سے افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ نمبر 4، صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ نمبر 5، میت کے لیے بہترین ہدیہ ہے اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقہ کو ثواب اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، صدقہ مصفی ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ نمبر 8، صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور اللہ گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 9، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ نمبر 10، صدقہ خوشخبری ہے۔ نمبر 11، صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ نمبر 12، صدقہ دینے والے سے خیر الکثیر، بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ نمبر 13، خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ نمبر 14، صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ نمبر 15، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 16، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ نمبر 17، صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ نمبر 18، صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ نمبر 19، صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ نمبر 20، صدقہ کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔